بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی، اقامتی و ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحیح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو سلسلہ وار جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی۔ انشاءاللہ سب سے پہلے پوری حدیث عربی میں پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ بیان کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بھی بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور ان پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم حدیث نمبر 2096 سے شروع کر رہے ہیں۔ باب ما جاء ان من البیان للسحر۔ حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن ابن عمر ان رجلين قدما في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبا فعجب الناس من كلامهما فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان من البيان سحر وان بعض البيان سحر وفي الباب عن عمار بن مسعود وعبد الله بن شخير هذا حديث حسن صحيح۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو آیا ہے کہ بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، زمانے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 آدمی آئے اور انہوں نے تقریر کی۔ لوگ ان کی گفتگو سے، ان کی تقریر سے تعجب کرنے لگے، لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا بعض بیان جادو کے جیسا اثر رکھتے ہیں۔ اس باب میں حضرت عمار ابن مسعود اور عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث شریف میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کی گفتگو میں، بیان میں، تقریر میں جادو کا اثر ہوتا ہے، یعنی لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور تعجب کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو زبان کی صلاحیت، بیان کرنے کی قابلیت اور صلاحیت عطا فرماتا ہے جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بیان سے بھی لوگ متاثر ہوتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بیانات، چونکہ بزرگان دین پہلے عمل کرتے تھے اس کے بعد لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، اسی لیے اس کا ایسا اثر ہوتا تھا کہ لوگ فوراً ان کی بات کو قبول کر لیتے تھے۔ تو بزرگان دین کے واقعات ہیں، خود صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ ان کے بیان سے اور ان کی تقریروں سے اور ان کی نصیحتوں سے لوگوں نے استفادہ کیا اور بہت سارے لوگ راہ ہدایت پر آ گئے۔ لیکن اس کو جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں، تڑوڑ مروڑ کے جی اپنے مفادات کے لیے، جی یعنی ہم جو بول رہے ہیں وہی صحیح ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے، اور معصوم عوام پر، معصوم لوگوں پر جی جو زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے ہیں، جی زیادہ قابلیت والے نہیں ہوتے ہیں، جی پختہ عقل والے نہیں ہوتے ہیں، جی تو ایسے لوگوں پر اپنا رعب اور اپنا دبدبہ، اپنی بڑائی، اور میں ہی سب سے زیادہ عقل، فہم، سمجھ، شعور رکھنے والا ہوں، یہ دکھانے کے لیے لوگوں کو جو ہے نا قرآن اور احادیث کی آیاتاں لا کے کر کے، حالانکہ وہ بیک گراؤنڈ نہیں رہتا لیکن اشارے اس کو ایسے رہتے ہیں وہ آیاتوں میں کہ لا کے یہ اپنی بات منوا کر ہی رہتا ہے جی اور لوگوں پہ جو ہے نا ڈھاک ڈالتا ہے۔ جی تو پھر اس کا کیا حکم ہے، کیونکہ غالباً یہ حدیث سے جڑے ہوئے ہی۔ جی اس حدیث کا جو پس منظر ہے کہ ان من البیانی لسحر، ایک حدیث میں آیا کہ وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، بعض اشعار کے اندر حکمت کے معنی ہوتے ہیں، حکمت سے پر ہوتے ہیں بعض اشعار۔ جیسے دور جاہلیت کے ایک شاعر تھے زہیر بن ابی سلمہ، وہ مسلمان بھی ہو گئے
غالباً انہی کا شعر ہے، یا لبید بن ربیعہ کا کہ الا کل شیء ما خلی اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، یعنی سنو آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے علاوہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ہر نعمت یقینی طور پر ختم ہو جانے والی ہے، ہر نعمت کو زوال ہے۔ تو اس کے اندر حکمت کے معنی ہیں۔ دور جاہلیت کے بھی شعراء جو اشعار کہتے تھے اس میں حکمت کی باتیں ہوتی تھی، واعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی تھی، اور آخرت کی توجہ دلانے والی بعض اشعار میں باتیں ہوتی تھی۔ ایسے ہی بعض بیان کے اندر جادو کے جیسی طاقت ہوتی ہے، جس طرح جادو اپنا اثر کرتا ہے ان بیانات سے ویسا اثر ظاہر ہوتا تھا۔ تو اس حدیث شریف کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ دو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے اور انہوں نے تقریر کی، بیان کیا، تو لوگ ان کی تقریر سے، بیان سے متاثر ہو گئے، بہت حیرت میں پڑ گئے، لوگ تعجب کیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں کو موہ لینے میں، ان کو اپنی طرف راغب کرنے میں، یا اپنی جو بات منوانا چاہتے ہیں اس بات کو منوانے میں بعض لوگوں کو غیر معمولی صلاحیت اور قابلیت عطا کی جاتی ہے۔ لیکن اس صلاحیت اور قابلیت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس کو اپنے مفادات کے لیے یا دنیا حاصل کرنے کے لیے یا دنیاوی اغراض کے لیے، مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کر رہے ہیں، اس کے ذریعے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے یا کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے شریعت میں، کیونکہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں اور قابلیتیں عطا کی ہے، اس کے لیے اس کا صحیح استعمال کرنا انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے علمی صلاحیت ہو یا تقریری صلاحیت ہو، یا جس فیلڈ میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت اور قابلیت عطا کی ہے، تو اس کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مال و دولت ہو، علم کی دولت ہو یا دنیاوی دولت ہو یا کسی بھی فن ہنر کی دولت اس کے پاس موجود ہو، تو اس کا صحیح استعمال کرے اور اس کا حق ادا کرے۔ اگر اس کو غلط چیزوں میں استعمال کرے گا تو قیامت کے دن اس سے پوچھو گی۔ اسی لیے حضور فرمایا نا کہ دو شخص مقدمہ پیش کیے حضور کی خدمت میں، تو حضور فرمائے کہ دیکھو، چرب زبانی کے ذریعے کوئی باطل کو حق اور حق کو باطل ثابت کر سکتا ہے، میں تو ظاہر پر فیصلہ کروں گا، مجھے معلوم ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہری دلائل، ظاہری شواہد اور گواہوں کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ میں جس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہوں، اس کے دلائل کی بنیاد پر اس کو یہ بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ میں اس کے حق میں، اس کے ہاتھ میں دوزخ کی آگ دے رہا ہوں، دوزخ کا انگارہ دے رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہر پر فیصلہ کرنے کا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص چرب زبانی کے ذریعے اور زبان دانی میں یا گفتگو کرنے میں ایسی مہارت اور صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ باطل کو حق اور حق کو باطل ثابت کر سکتا ہے، اتنی صلاحیت ہے اس کے پاس، تو ایسے شخص کو اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے یہ ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے۔ تو بعض بیان کا جو اثر ہوتا ہے، کبھی جادو کے جیسا اثر ہوتا ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگان دین اور اولیاء کرام اور بعض علماء جو تقاریر کرتے ہیں، ان تقریروں کا لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا ہے اور وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ تو ایسے بیانات اور تقریر کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے، اپنی وعظ و نصیحت کے ذریعے معاشرے میں اصلاح کی کوشش کریں، تاکہ پورا معاشرہ صالحیت اور امن کا پیکر بن جائے۔ حدیث نمبر 2097، باب ما جاء فی التواضع۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا عبد العزیز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقص صدقۃ من مال وما زاد اللہ رجلا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ وفی الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابی کبشۃ الانماری واسمہ عمر بن سعید۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ تواضع، عاجزی و انکساری کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، عفو و درگزر کرنے سے آدمی کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو تواضع اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اس باب میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، ابن عباس اور ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ ابو کبشہ کا نام عمر بن سعید ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے
ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے، حاجات کی تکمیل ہوتی ہے اور اس کی کوئی ضرورت تشنا باقی نہیں رہتی۔ تو صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور عفو درگزر کرنے سے، معاف کرنے سے آدمی کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عزت بڑھتی ہے، اس کی انسلٹ یا اس کی توہین نہیں ہوتی۔ جو آدمی معاف کرنے کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرتا ہے، تو اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جو آدمی غصے کو پی لے اس حال میں کہ وہ اس کو نافذ کرنے پر، غصے کو اتارنے پر، جاری کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اپنا غصہ نافذ کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ غصے کو پی جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو برسر عام قیامت کے دن پوری مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ جس حر کو چاہے وہ اختیار کرے۔ تو بہرحال معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے آدمی کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کی خاطر تواضع کو اختیار کرتا ہے، عاجزی و انکساری کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے، اس کا رتبہ بلند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2098، باب ما جاء فی الظلم۔ حدثنا عباس العنبری حدثنا ابو داود الطیالسی عن عبد العزیز بن عبد اللہ بن ابی سلمۃ عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامۃ وفی الباب عن عبد اللہ بن عمرو وعائشۃ وابی موسیٰ وابی ہریرہ وجابر ھذا حدیث حسن غریب من حدیث ابن عمر۔ یہ بیان اس حکم کا جو ظلم کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم قیامت کے دن کئی تاریکیاں ہوگا، اندھیری۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر، عائشہ، ابو موسیٰ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث ابن عمر کی روایت سے غریب ہے، اسی لیے ظلم کے بارے میں آیا ہے کہ ظلم قیامت کے دن کئی تاریکیوں کا سبب ہوگا، جس کی وجہ سے ظالم تاریکیوں میں، اندھیرے میں ہوگا قیامت کے دن۔ اور ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، اگرچہ کہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، یعنی ظالم کی بھی مدد کرنے کا حکم ہے اور مظلوم کی بھی۔ تو صحابہ عرض کیا کہ مظلوم کی مدد تو ہماری سمجھ میں آ گئی، مظلوم کی مدد کرنا چاہیے، اس پر ظلم ہوا ہے، وہ رحم و کرم کا مستحق ہے، اس کی مدد کرنا چاہیے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے، اس کے گناہ میں اضافہ ہونے سے اس کو روکنا ہے۔ لہذا ظالم کی بھی مدد کی جائے، مظلوم کی بھی، لیکن ظالم کی مدد اس کے ظلم میں نہ کی جائے، بلکہ اس کو ظلم سے روکنے کے لیے، باز رکھنے کے لیے اس کو آگاہ کیا جائے، اس کو واضح نصیحت کی جائے، یا جس طریقے سے ہمارے لیے روکنا ممکن ہو اس کو روکنا چاہیے، تاکہ وہ بھی ظلم سے اور قیامت کے دن اللہ کی گرفت میں آنے سے بچ جائے۔ بہرحال ظلم بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی پر ظلم کرنا، ظلم سے مراد صرف مار دھاڑ نہیں ہے، بلکہ کسی کی حق تلفی کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جن نعمتوں سے، جن صلاحیتوں سے، قابلیتوں سے نوازا ہے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، جس چیز کی جو جگہ ہے، جس چیز کا جو مقام ہے، اس چیز کو اسی جگہ رکھنا چاہیے، اس سے اگر ہٹا کر رکھیں گے تو وہ ظلم ہے۔ تو تمام چیزوں کے استعمال میں جب تک ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا کی ہے، یہ ہاتھ، پیر، اعضاء وغیرہ جو عطا کیے ہیں، سب اللہ کی امانت ہے، تو امانت میں خیانت کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو جنت کے عوض بدلے میں خرید لیا ہے، تو اب جب ہم کوئی چیز اپنی بیچ دیتے ہیں تو اس میں تصرف کرنے کا حق ہم کو حاصل نہیں رہتا، یعنی ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، البتہ جس کو بیچ دیے ہیں اس کی اجازت سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان یعنی مومنین کی جان کو خرید لیا، ان کے جان اور مال کو، تو اب اس میں مومن تصرف نہیں کر سکتا، البتہ اللہ کی اجازت سے تصرف کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے جن چیزوں کے لیے پیدا کیا ہے، انہی چیزوں میں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آنکھ بنایا اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے، لیکن صرف حلال چیزوں کو دیکھنا چاہیے، حرام پر اس کی نظر نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ یہ بھی وضع الشیء فی غیر محلہ میں شمار ہوگا، یہ بھی ظلم ہوگا۔ حدیث نمبر 2099، باب ما جاء فی ترک العیب للنعمت، نعمت میں عیب کو ترک کر دینے کا بیان، یعنی کسی بھی نعمت میں عیب تلاش نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ اگر آپ دستر پر جب تشریف فرما ہوتے اور کوئی سالن یا کوئی کھانے کی چیز آپ کو پسند نہ ہوتی تو اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، کھاتے نہیں تھے، لیکن یہ نہیں فرماتے تھے کہ یہ چیز خراب ہے، جس سے بعض لوگوں کا مزاج ہوتا کہ میں کو یہ پسند نہیں ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا،
یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ سالن خراب ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر اچھا ہے، پسند ہے، کھانا ہے تو کھانا چاہیے، اگر پسند نہیں ہے تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ حدثنا احمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن الأعمش عن ابي حازم عن ابي هريره قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان اذا اشتهاه اكله والا تركه، هذا حديث حسن صحيح۔ وابو حازم هو الاشجعي واسمه سلمان مولى عزة الاشجعية۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، جب آپ کو خواہش ہوتی تو تناول فرماتے ورنہ چھوڑ دیتے، کبھی کسی کھانے میں آپ نے عیب نہیں نکالا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو حازم اشجعی ہیں، ان کا نام سلمان ہے جو مولا عزہ اشجعیہ ہے۔ حدیث نمبر 2100۔ باب ما جاء فی تعظیم المؤمن۔ حدثنا يحيى بن أقسم والجارود بن معاذ قال حدثنا الفضل بن موسى حدثنا الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم النافع عن ابن عمر قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنادى بصوت رفيع قال يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورات أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله قال ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد وقد روى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه وقد روى عن ابي برزة الاسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقد روي عن ابي برزة الاسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا۔ مومن کی تعظیم کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور بلند آواز سے پکار کر فرمایا، اے وہ جماعت جو اپنی زبان سے اسلام لائے لیکن ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا۔ ابھی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، ایمان ابھی دل میں متمکن نہیں ہوا، جمع نہیں ابھی۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر جو لوگ مسلمان ہو گئے، آپ ان سے خطاب کر کے فرمائے کہ مسلمانوں کو ایذا نہ دو، تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کو عیب مت لگاؤ اور ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، ان کی خرابیوں کو تلاش کرنے میں مت رہو۔ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یعنی ظاہر فرماتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کے عیب تلاش کر کے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے تو اللہ بھی ایسے شخص کے عیوب کو لوگوں کے درمیان ظاہر فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے اسے ذلیل کر کے رہتا ہے، اگرچہ کہ وہ اپنی منزل میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو شخص۔ مطلب یہ ہے کہ جو کسی مسلمان کے عیوب تلاش کرتا ہے، اس کی خرابیوں کو تلاش کرتا ہے اور اسی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو ذلیل اور رسوا کر کے رہتا ہے، اگرچہ کہ وہ یہ عیوب، یہ گناہ اپنے گھر کے اندر رہ کر کیا ہو یا لوگوں میں گمنام ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو بدنام کر دے گا مومن کے عیوب تلاش کرنے کی وجہ سے۔ نافع فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک دن کعبہ شریف کی طرف دیکھا اور فرمایا، تو کس قدر باعظمت ہے اور تیری عزت کتنی عظیم ہے، کتنی حرمت والا ہے، لیکن مومن کی عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری عزت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف حسین بن واقد کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ اسحاق بن ابراہیم سمرقندی نے اسے حسین بن واقد سے اس کے ہم معنی روایت کیا۔ بواسطہ ابو برزہ اسلمی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہم معنی مروی ہے۔ یعنی مومن کا مقام کیا ہے؟ جو سچا مومن ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور اطاعت کا جذبہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا جو پابند ہے اور پیکر بنا ہوا ہے، شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ بہرحال اسلام میں جو ہدایتیں دی گئی ہے ان تمام پر کاربند ہے، پابند ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو ایسے مومن کی حرمت اور اس کی عزت اور اس کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، ایذا پہنچانا۔ اسی لیے حضور فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی نیکی ہے اسلام میں۔ تو جب تکلیف دہ چیز ہٹانا نیکی ہے تو تکلیف دہ چیز لا کر ڈالنا راستے میں یہ تو حرام ہوگا، کیونکہ اس سے لوگوں کو، آنے جانے والوں کو، وہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ اور ایسے ہی مسلمانوں کو آر دلانا بھی نہیں ہے، کسی کو آر دلا رہے ہیں
یا برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ بھی حرام ہے شریعت میں. اور کسی کی عیب جوئی میں بھی لگا ہوا رہنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ جو کسی مومن کے عیوب تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو ظاہر کر دیتا ہے لوگوں کے درمیان، اور اللہ جس کے عیوب کو ظاہر کرنا چاہتا ہے وہ پھر رسوائی سے اور ذلت سے نہیں بچ سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی خوبی کب ظاہر ہوتی ہے؟ جب اس کے سامنے کسی کی خرابی ظاہر ہو. جب ایک مومن کے سامنے کسی دوسرے مومن کا عیب آتا ہے تو اب اس کا کمال یہ ہے کہ وہ اس عیب کی ستر پوشی کرے، اس عیب کو چھپا دے. یہاں اب اس کے کمال کا امتحان ہے. مومن کی خوبی کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے سامنے کسی کی خرابی یا کسی کا عیب یا کسی کی برائی ظاہر ہو جائے. تو اس وقت اگر وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ ابھی کامل نہیں ہوا، ہو ایمان میں اسلام میں کامل نہیں ہوا. ورنہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ دوسرے مومن کی ستر پوشی کرے، پردہ پوشی کرے، اس کے کسی گناہ پر مطلع ہو تو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے بجائے اس سے ملاقات کر کے تنہائی میں اس کو نصیحت کرے، اس کو آگاہ کرے اور اس گناہ سے باز رکھنے کی کوشش کرے. لیکن اگر کوئی شخص ہم کو ذلیل کر رہا ہے یا تکلیف پہنچا رہا ہے جی، یا ہمارے عیباں نکال کے لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کر رہا ہے جی، پھیلا رہا ہے، عام کر رہا ہے، جی یہ ہو گیا. جی دوسرا جو چیز ہے ہی نہیں، جی جھوٹے سچے باتیں کر کے وہ بھی جڑا کے لگا کے کلر دے کے رنگ دے کے لوگوں میں پیش کر رہا ہے اور ایک عجیب و غریب فتنہ و فساد کا ماحول پیدا کر دیا. ایسے شخص میں اب وہ شخص کے اندر جو عیوب ہے، جو خباثت ہے، جو شرارت ہے، وہ بھی تو اس کو اپنی مدافعت کے لیے، اپنی دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے انہیں بھی تو بیان کر سکتا ہے نا. جی، ایک ہے کسی شخص کے اندر ایک عیب موجود ہے اس کا اظہار کرنا، اس کے غیاب میں اظہار کر رہا ہے، غیبت ہے. اور اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے اور اس کا اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص ایسا ایسا ہے تو یہ تہمت ہے اس پر، اور تہمت بھی گناہ کبیرہ میں شمار کی گئی ہے. تو ایک ہے فی نفسی ہی اس عیب کا موجود ہونا اور ایک ہے اس عیب کا موجود نہ ہونا، اور دونوں کا اظہار. عیب موجود ہے اور اس کا اظہار کر رہا ہے اس کے غیاب میں، اس کے پیٹھ پیچھے، اس کی غیر موجودگی میں، تو یہ غیبت ہے. اور اگر سامنے اظہار کر رہا ہے تو یہ بھی یہ غیبت نہیں ہے. اگر سامنے بول رہا ہے اس کے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے، تم اس کی اصلاح کر لو، درست کر لو اس کو، تو سامنے اگر بول رہا ہے تو یہ غیبت نہیں ہے. اور ایک برائی ایک شخص کے اندر موجود نہیں ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ فلاں چور ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ایسا ہے، جبکہ وہ عیب اس کے اندر وہ صفت موجود ہی نہیں ہے، تو یہ تہمت ہے. یہ اور تہمت بھی بہت بڑا گناہ ہے. تہمت لگانے کے بعد ثابت کرنا ہے، اس کو ثابت نہیں کر سکے تو شریعت میں پھر اس کی حد مقرر کی گئی ہے 80 کوڑے. تہمت لگانے والے پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، مارے جائیں گے. جیسے کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگا دیا اور ثابت نہیں کر سکا تو اس کو شریعت کی روشنی میں 80 کوڑے لگائے جائیں گے. تو ایک ہے فی نفسی ہی اس عیب کا مومن کے اندر موجود ہونا اور ایک موجود نہیں ہونا ہے. موجود ہے تو اس کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ جو شخص ایسا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیوب تلاش کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بندے کو کسی بندے کے عیوب نہ ملے لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر ایک بندے کے تمام احوال بالکل آیا ہیں. اگرچہ اس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہو اللہ اس کو ذلیل کر کے ہی رہے گا. جی، اگرچہ کہ گھر کے اندر بیٹھا ہو، مطلب کہیں غار میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی بھی خطے میں کونے میں چلے جاؤ، اگر اللہ اس کو ذلیل کرنا چاہا تو نہیں بچ سکتا. اور اللہ کس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، ایسا معاملہ جو ایک مومن بندے کے عیوب کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے. تو عیوب پر مطلع ہونے کے بعد عیوب کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. آئینے میں دیکھ کر جس طرح ہم اپنے چہرے بشرے کو اور بالوں کو درست کرتے ہیں، اپنی حیت کو درست کرتے ہیں، ایسے ہی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. ایک مومن کے اندر عیب ہو تو دوسرا مومن اس کو مطلع کرے، اس کو آگاہ کرے، واضح و نصیحت کرے، اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ اس کو ذلیل و رسوا کرے لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے. یہ تعلیم دی گئی ہے اس حدیث شریف میں کہ مومنوں کو تکلیف بھی نہیں پہنچانا چاہیے مسلمانوں کو، اور ان کو عار نہیں دلانا چاہیے، حقیر کمتر معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور عیوب کی تلاش میں بھی نہیں رہنا چاہیے.
حدیث نمبر 2101 باب ما جاء فی التجارب حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حليم الا ذو عثرة ولا حكيم الا ذو تجربة هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه. یہ بیان ہے سکون کا جو تجربوں کے بارے میں آیا ہے. انسان کو عقل اس وقت آتی ہے جب اس کئی تجربے کرے ہوں. تجربات کے بعد انسان عقل مند ہوتا ہے, اس کی عقل پختہ ہوتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لغزش کھانے والا ہی بردبار ہوتا ہے. جس کو ٹھوکر لگتی ہے, بار بار ٹھوکر لگتی ہے, وہی شخص حلم اور بردباری کا پیکر ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ حلم اور بردباری برداشت کرنے کی صفت انسان کے اندر کب پیدا ہوتی ہے؟ جب وہ لغزش کھائے, در در کی ٹھوکریں کھائے. تو جب عادی ہو جاتا ہے اس طرح وہ شخص, اس کے اندر پھر صبر و تحمل کی اور برداشت کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے. اور تجربے کار ہی دانا ہوتا ہے, عقل مند ہوتا ہے. تجربہ کرتے کرتے انسان کو تجربہ ہو جاتا ہے, تو جب اس کی عقل بھی پختہ ہو جاتی ہے. جیسے لوگ بولتے ہیں تجربہ ہو گیا اس چیز کا ہم کو, جیسے کسی کام کے سلسلے میں کہیں پھر رہے ہیں, مسلسل پیروی کر رہے ہیں ایک چیز کے حصول کے لیے, تو اس وقت بولتے ہیں ہم بار بار جانے سے تجربہ ہو گیا حاصل کرنے کے لیے. ایک چیز کے حصول کے معنی ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے بار بار چکر کاٹنا پڑ رہا ہے, بار بار چکر لگا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس میں. تو ایسی صورت میں تجربے کار ہی عقل مند ہوتا ہے. تجربہ کرتے کرتے انسان کی عقل پختہ ہوتی ہے. حدیث نمبر 2102 باب ما جاء فی المتشبع بما لم یعطہ. یہ بیان ہے حکم کا جو چیز نہیں دی گئی اس کا ظاہر کرنے والا. مطلب یہ ہے کہ جو کمال, جو خوبی, جو ہنر اور جو صلاحیت قابلیت ایک شخص کے اندر نہیں ہے لیکن اس کا اظہار کر رہا. جیسے کوئی حافظ قرآن نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو حافظ قرآن کہہ رہا, عالم نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو عالم کہہ رہا, یا متقی پرہیزگار نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو ایسا ظاہر کر رہا ہے. کسی بھی خوبی کا ماہر ہوں کہہ کر اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن عیاش عن عمارة بن غزیة عن ابی الزبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعطی عطاء فوجد فلیجزی به ومن لم یجد فلیثنی فإن من اثنى فقد شکر ومن کتم فقد کفر ومن تحلی بما لم يعطه كان كلابس ثوب الزور. وفي الباب عن اسماء بنت ابي بكر وعائشة هذا حديث غريب ومعنى قوله ومن كتم فقد كفر يقول كفر تلك النعمة. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو کچھ عطیہ دیا گیا پھر وہ غنی ہو گیا تو چاہیے کہ بدلہ دے دے, اور جس کو کچھ نہ ملا وہ زبان سے تعریف کرے. مثال کے طور پر ایک شخص کو ایک تحفہ دیا گیا, اس وقت اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے, قابلیت نہیں ہے, کہ اس کی استطاعت سکت نہیں ہے کہ وہ تحفے کا جواب دے سکے تحفے کی شکل میں. لیکن بعد میں اس کے پاس پیسہ آ جائے, مالدار ہو جائے, اللہ کے فضل سے وہ بھی صاحب ثروت ہو جائے, تو ایسے وقت اس کو چاہیے کہ تحفہ دینے والے کا بدلہ عطا کرے, اس کو تحفہ دے. اور اگر نہیں پاتا ہے, کسی کچھ بھی نہیں ملا, تو تحفے کا بدلہ دینے کے لیے تو اس کو چاہیے کہ زبان سے اس کی تعریف کرے, جزاک اللہ خیرن کہے, اس کا شکریہ ادا کرے. کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کر دیا, اور جس نے چھپایا اس نے ناشکری کی. کوئی اگر کسی پر احسان کرے, کسی کو کوئی تحفہ دے, تو چاہیے کہ وہ بھی اس کو تحفہ دے. اگر تحفہ دینے کی سکت نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے, تو کم سے کم اس کا شکریہ ادا کریں. شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس نعمت کا شاکر ہے, شکریہ ادا کیا. اور جس نے اس کو چھپا دیا, مطلب کسی کو کوئی نعمت ملی, کوئی عطیہ تحفہ ملا کسی کی طرف سے, شکریہ ادا ہی نہیں کیا, تو گویا کہ وہ ناشکرا ہے. اور جس نے اپنے آپ کو ایسے لباس سے آراستہ کیا جو اسے نہیں دیا گیا, وہ جھوٹے کپڑے پہننے والے کی طرح ہے, دو جھوٹے کپڑے پہننے والے کی طرح. اس باب میں حضرت اسماء بنت ابی بکر اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں. یہ حدیث حسن غریب ہے. من کتم فقط کفر سے مراد ناشکری ہے, اور جو کوئی چھپائے تو یقیناً اس نے کفر کیا نہیں, یہ کفران نعمت سے ہے. کفر یکفر کے معنی انکار کرنے کے آتے ہیں اور ایک ناشکری کرنے کے آتے ہیں. تو ناشکری کرنے کا جو فعل استعمال ہوتا ہے اس کا مصدر آتا ہے کفران. کفران نعمت جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں, نعمت کی ناشکری. کسی کو کسی کی جانب سے تحفہ دیا گیا اور وہ اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا, تو گویا اس نے نعمت کی ناشکری کی. اور جو شخص اس کے اندر جو صلاحیت قابلیت نہیں ہے, جو کمال نہیں ہے, جو خوبی اور فن کا وہ
ماہر نہیں ہے یا اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا اظہار کر رہا ہے لوگوں کے سامنے. حافظ قرآن نہیں ہے لیکن میں حافظ ہوں کہہ رہا، یا عالم نہیں ہے عالم ہوں کہہ رہا، یا کسی بھی فیلڈ کا میدان کا ماہر نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ڈاکٹر اپنے آپ کو ڈاکٹر ظاہر کر رہا ہے، متقی پرہیزگار نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو متقی پرہیزگار ظاہر کر رہا ہے، تو گویا کہ ایسا شخص دو جھوٹے کپڑے پہننے والے کی طرح ہے. مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، ایک تو وہ خوبی اس کے اندر نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ ہو گیا، پھر وہ خوبی ہے اس کے اندر کہہ رہا ہے، یہ دوسرا جھوٹ ہے. تو بہرحال اس کی بھی مذمت آئی ہے احادیث شریفہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کمال عطا کیا ہے بس اسی کا اظہار کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. اور ان کمالات کا اظہار بھی تحدیث نعمت کے طور پر ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق سے اور اس کی مدد سے میں یہ کام انجام دے سک رہا ہوں، ورنہ میرے اندر تو اس کی حیثیت اور استطاعت نہیں ہے. یہ اللہ کا محض فضل ہے کہ اس نے مجھے علم کی دولت سے نوازا. کوئی سخی ہے، غنی ہے، مالدار ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، تحدیث نعمت کے طور پر اگر کہہ رہا ہے تو شریعت میں برا نہیں ہے. البتہ زعم کرنے کے لیے، فخر کرنے کے لیے کہ بھئی میرے پاس ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں، میرے پیسے سے ہزاروں لوگ پلتے ہیں اور میری وجہ سے یہ سب نظام قائم ہے، ایسا کہنا یہ شریعت میں حرام ہے. ایسا خود پسندی ہے اور تکبر ہے، اور تکبر حرام ہے. حدیث نمبر 2103 باب ما جاء فی ثناء بالمعروف. حدثنا ابراہیم بن سعید الجوہری والحسین بن الحسن المروزی بمکہ قال حدثنا الاحوص بن جواب عن سعیر بن الخمس عن سلیمان التیمی عن ابی عثمان النہدی عن اسامہ بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء. هذا حدیث حسن جید غریب لا نعرفه من حدیث اسامہ بن زید الا من هذا الوجه وقد روی عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله. نیکی کے ساتھ تعریف کرنا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا گیا، یعنی کسی کے ساتھ احسان کیا گیا، بھلائی کی گئی اور اس نے نیکی کرنے والے سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اچھا صلہ عطا فرمائے، تو یقیناً اس نے تعریف میں مبالغہ کیا، پوری تعریف کی. یہ حدیث حسن جید غریب ہے. ہم سے اسامہ بن زید کی روایت سے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں. بواسطہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثل مروی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ احسان کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے، تحفہ دیا جائے یا کسی بھی قسم کی نیکی کی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ نیکی کرنے والے کو، تعاون کرنے والے سے جزاک اللہ خیرن کہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ اس کو عطا فرمائے گا. اردو میں شکریہ کہنے کے بجائے یا کوئی اور الفاظ استعمال کرنے کے بجائے جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے، کیونکہ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے احسان کا بدلہ ویسے نہیں چکا سکتا جس طرح اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اسی لیے جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے. اگر کوئی ہم کو کوئی تحفہ دے یا ہماری کسی قسم کی مدد کرے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے جواب میں جزاک اللہ خیرن کہیں. عام طور پر لوگ خالی جزاک اللہ کہتے ہیں، تو خالی جزاک اللہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے، کیونکہ جزا کے معنی آتے ہیں بدلہ دینے کے. اچھے بدلے کے لیے بھی جزا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، برے بدلے کے لیے بھی جزا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی لیے عرب سے اگر کوئی کہتے جزاک اللہ تو عرب فوراً پوچھتے تھے خیرن او شرن، اللہ ہم کو اچھا بدلہ دے یا برا. اس لیے عوام الناس کو معلوم نہیں ہے ایسی چیزیں، ان کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ جزاک اللہ صرف جزاک اللہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ جزاک اللہ خیرن، کیونکہ جزا کے معنی دو بھی آتے ہیں، برائی کا بدلہ دینا اور اچھائی کا بدلہ دینا، دونوں معنی آتے ہیں. جزاک اللہ شرن، شرن بھی ہو سکتا ہے. خالی جزاک اللہ تو اللہ تم کو بدلہ دے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس کا برا بدلہ دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، امکان ہے. کیونکہ جزا کے معنی سزا کے لیے بھی آتے ہیں اور اچھا بدلہ دینے کے لیے بھی آتا ہے. جہاں جنتیوں کا ذکر ہے وہاں بھی جزا کا لفظ ہے، جہاں جہنمیوں کا ذکر آیا قرآن میں وہاں بھی جزا کا لفظ آیا. تو جزا کے معنی چونکہ سزا اور اچھے بدلے میں مشترک ہے معنی، اس لیے جزاک اللہ خیرن، یہ خیرن کا ضرور اضافہ کرنا چاہیے، کہنا چاہیے، ورنہ مطلب الٹا ہو جائے گا. تو یہ نیکی کے ساتھ تعریف کرنے کا بیان تھا. اسی پر ابواب البر والصلہ کا اختتام ہوتا ہے. اس کے بعد ابواب الطب کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل
جو اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں ان کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، اور ان کی اولاد اور ان کی نسل میں برکت عطا فرمائے، اور سب کو دین اور دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، دنیا میں عزت کی زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔